پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 6واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس کر دے۔ وہ اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی معافی اسے ملے گی۔ پوری سوختنی قربانیاں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتشدان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اناج کے نذرانے اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا، جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نذر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا، اس نذر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نذر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ خطا کی قربانیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے، وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔
پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ آمین اور آمین۔ احبار کی کتاب اس کا 7واں باب، تلافی کے نذرانے۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے۔ اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے، یہ جرم کی قربانی ہے۔ اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ سلامتی کے ذبیحے۔ اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں جسے خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی، وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے۔ اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ہر ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا جو ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے۔ اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے۔ پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کے سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی، نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، اس کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائی کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے روز چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا خواہ چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنی سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشین قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے۔ اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے،
اور سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو، اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے، یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 8واں باب، ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتھر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے انتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس پر مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا
اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا، اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران، ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینہ کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ بس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 9واں باب، ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو یکسالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نذر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اور اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جھلی کو اس نے مذبح پر جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت ان کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا۔ اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا۔ اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے
ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحے تھے ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جھلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی، سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور دہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطا کی قربانی اور سوختی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی، تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ آمین اور آمین۔ پرانے نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 10واں باب، ندب اور ابیہو کا گناہ۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپر آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے میسائیل اور الصفن کو جو ہارون کے چچا عزیئیل کی بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو، پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں۔ اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ کاہنوں کے لیے ضوابط۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تم یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا، اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے، تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا۔ پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے۔ تب وہ ہارون کے بیٹوں الیزر اور اتمر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کے خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے اور جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو، تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو، اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا،
بس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے، پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔ آمین اور آمین۔